ترکی اتحاد امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان کا، اور پھر فلپین میں آلریڈی امریکہ کی فوجیں موجود ہیں. وہاں پہ کچھ ایسے اتحاد بنا دیے گئے ہیں جو چائنا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں اور چائنا کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے. مزاج ہے مودی کی جو افتاد طبع ہے اور مودی کا ماضی ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے پھر تبصرہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو لوگ کامیابیاں پے در پہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، چھوٹی سطح سے اٹھتے ہیں اور بڑے منصب پر پہنچتے ہیں، تو ان کے ہاں ایک دیوتا کا تصور اپنے بارے میں جو ذہن نشین ہوتا ہے کہ یہ کامیابی ہمارے مقدر میں لکھی گئی ہے، ہم جو بھی کریں گے وہ کر کے دکھائیں گے. یہ ایڈونچر بھارت نے کیوں کیا؟ کیا اس کی کوشش لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو بدلنے کی تھی؟ بھارت کیا اس علاقے پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے جہاں پر چائنا کا اس وقت قبضہ ہے؟ باوجود اس کے کہ بہت سارے علاقے جہاں پر چائنا کا اپنا کلیم کرتا ہے، بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر انڈیا اپنا کلیم کرتا ہے، اس کے باوجود کئی سالوں سے اور کئی دہائیوں سے یہاں پر اپنی اپنی پوزیشنز پر یہ فوجیں برقرار ہیں. تو یہ مودی کو کیا سوجھی کہ وہاں پر جا کر یہ ایڈونچر کیا جائے؟ ایسی صورتحال میں بھارت کو کیا حاصل ہوا؟ اور پھر یہ کہ بھارت اور چائنا کے درمیان جو کشیدگی ہے اس سے پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کیا ہے؟ پاکستان اس سارے معاملے کو کس طرح سے اپنے لیے کیسے دیکھتا ہے اور پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اور کیا ہے؟ ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور سب سے پہلے اوریہ صاحب میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کی نیت کیا تھی؟ بنیادی طور پر بھارت کیا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو بدلنا چاہتا تھا؟ نہیں، بہت ساری جنگیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اس میں کوئی حاصل حصول نہیں ہوتا، بلکہ اس ایریا کو ایک مستقل ڈسٹربنس کا شکار رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ پوری دنیا کے سامنے ایریا آف ڈسپیوٹ بن جائے. آپ اندازہ کریں کہ یہ بہت خاموش اور بہت ہی جیسے کہتے سرد اور بے آباد علاقہ ہے کہ جہاں 1842 میں رنجیت سنگھ کی فوجیں جب گئی تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ لداخ جو ہے یہ بھی کشمیر کا حصہ ہے اور گلاب سنگھ ڈوگرا کی حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہے. اس کے بعد سے خاموشی ہو گئی تھی، کوئی وہاں نہ آیا نہ گیا. لیکن جس وقت انگریزوں نے سکھوں کو ہرایا تو ہرانے کے بعد انہوں نے سمجھا ہم اس کے وارث ہیں، تو وہ چلے گئے. وہ جب مشہور جو جانسن کی لائن ہے وہ بنا دی. لیکن چین میں اس وقت اس علاقے کے اندر ایک بغاوت چلی ہوئی تھی، وہ جو مسلمانوں کے نام پہ چلی ہوئی تھی، تو وہ چین سے علیحدہ تھا، تو چین خاموش رہا. تو پھر نہرو کی اس کی لڑائی شروع ہوئی، 62 میں دوبارہ لڑائی ہوئی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی اہمیت نہیں کسی کے لیے، لیکن اب اہمیت اس لیے ہے کہ اس کے 8 سے 9 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر شارع کراکرم گزرنی ہے اور گزرے گی، اور اس کے ساتھ چین کا 1 بیلٹ 1 روڈ والا منصوبہ ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی میجر پالیسی میں ایک یہ ہے کہ علاقہ ڈسٹرب ہو جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس میں مفاد جو ہے وہ خالصتاً امریکہ کا اور ان طاقتوں کا ہے. اسی لیے انہوں نے دیکھیں آج سے سپٹمبر میں جو پینٹاگون جو اسٹریٹجی آئی ہے فار ایسٹ کی، اس کے اندر انہوں نے کوئی 18 کے 19 ملک رکھے تھے اور اس میں کہا تھا کہ ہماری 3,70,000 فوج جو ہے وہ بحر ہند میں موجود ہیں اور ہمارے تقریباً 17 کے قریب ڈفرینٹ چھوٹے اڈے وہاں پر موجود ہیں، اور ہم طلاقہ والی جگہ پہ تو ہم کنٹینمنٹ کر چکے ہوئے ہیں. اور انڈیا ہم چاہتے ہیں کہ مزید فوجیں وہاں پر رکھیں تاکہ ہم مکمل طور پہ کریں، کیونکہ ایک دفعہ یہ 1 بیلٹ 1 روڈ چلنا شروع ہو گئی تو پھر اس کو نہیں کوئی روک سکے گا. سویز چلنا شروع ہو گئی، اب کوئی نہیں روک سکا. ایک دفعہ اس پہ ٹریفک چل پڑی تو مسئلہ ہو جائے گا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے علاقے کو ڈسٹرب رکھا جائے. اسی طرح کشمیر کا ایشو بھی بلٹ اپ ہوگا. پاکستان بھارت کی جنگ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب تک یہ پورے کا پورا ریجن ڈسٹرب نہیں ہوگا چائنا جو ہے وہ اسموتھلی اس کو نہیں ایکسیپٹ کر لے گا. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سارے باتیں اس وقت مٹیریلائز ہوتی ہیں اگر یہاں ایک پیسفل قسم کی روڈ کی موومنٹ ہوتی ہے، ورنہ یہ چین جو ہے وہ علیحدہ ہے، ایک سر ہے، پوری دنیا ایک دھڑ ہے. یہ نیک جو ہے یہ گوادر سے لے کے گلگت تک جو ہے وہ ایک روڈ ہے. اس نیک کو ڈسٹرب رکھا جائے، اس نیک کو خراب رکھا جائے، اس نیک کو کاٹا جائے تو چین واپس جو ہے اپنے اس میں آ جائے گا. یہ بنیادی مقصد ہے. جی جناب صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ محض ایسا نہیں لگتا کہ یہ صرف لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو یا اس بے آباد سے علاقے کو اس میں اپنی سرحد کو تبدیل کر کے کوئی تھوڑا سا علاقہ اور مزید اس پر قابض ہو جانا اس کا مقصد نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اس کے لاجر جو اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ایریا کو ڈسٹرب کر کے یہاں پر پیسفل موومنٹ کو روکا جائے تاکہ 1 بیلٹ 1 روڈ والا جو منصوبہ ہے چائنا کا اس کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا دیا جائے اور ظاہر سی پیک کو بھی ڈسٹرب کیا جائے.
जी मेरे ख्याल में और मकबूल जान साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं उसको मुख्तसर दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में बयान कर दूं कि ये अमेरिका इंडिया गठजोड़ की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ कश्मीर की वजह से लद्दाख में हो रहा है। ओवरऑल इसका मकसद है, एक जो स्ट्रेटेजिक टर्म यूज होती है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ये है एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना, क्योंकि साउथ चाइना सी जहां से चाइना का $5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, वहां पे कुछ ऐसे इत्तेहाद बना दिए गए हैं जो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और चाइना की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो सकता है। वो इत्तेहाद एक तो है अमेरिका इंडिया का, जिसे उन्होंने अभी साउथ चाइना में जो उनकी स्ट्रेटजी है उसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी या इंडो पैसिफिक कमांड का नाम देकर हिंदुस्तान को ऑन बोर्ड किया है वहां पे फिजिकल पार्टनरशिप के लिए, मिलिट्री पार्टनरशिप के लिए। दूसरा वहां पे इत्तेहाद बना है 4 मुल्की इत्तेहाद, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का। और फिर फिलीपीन में ऑलरेडी अमेरिका की फौजें मौजूद हैं, वियतनाम में, वियतनाम के साथ, फिलीपीन के साथ, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ जो साउथ चाइना सी के नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं उनकी वजह से अनरेस्ट क्रिएट करने का वहां पे पोटेंशियल है। उस चीज को ऑब्विएट करने के लिए, उससे बचने के लिए और अपने इंटरनेशनल ट्रेड को जारी रखने के लिए चाइना ने इस चीज को बहुत पहले भांप लिया था और उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज कर दिया था। ये था ताकि वहां अगर कुछ होता है मुझे तो सवा अरब आबादी। जी मुझे सर एक छोटा सा ब्रेक लें, अपनी बात को मुकम्मल कर लीजिएगा। लेकिन एक और सवाल जो आप दोनों की बात से मेरे ज़हन में पैदा हो रहा है वो ये कि अगर मंसूबा इतना बड़ा था, एक जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी औरिया साहब का और जनरल एजाज अमान साहब का ख्याल था, डॉक्टर साहब, कि ये बुनियादी तौर पर भारत चाइना के वन बेल्ट वन रोड को डिस्टर्ब करने के लिए, सिपेक को मुतासर करने के लिए और इस इलाके में कशीदगी बरकरार रखने के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स को और बाकी लोगों को जरा एक खौफ में मुब्तला किए रखे, उसकी ये एक्टिविटी थी बुनियादी तौर पर जो इस वक्त जो कुछ दिन पहले गलवान वैली में हुई या लद्दाख में जारी है। आपके ख्याल